نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 106 اور 107 ہے۔ آیت 106 کا ترجمہ یہ ہے، یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ فذوقوا العذاب، لو پھر اب مزہ چکو اس عذاب کا، بما کنتم تکفرون، بوجہ تمہارے کفر کرنے کے، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم تبیض وجوہ، تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ بیض یا اسی طرح یعنی تبیض، اس کے معنی ہے سفید ہونا۔ وجوہ، وجہ کی جمع چہرے کو کہا جاتا ہے۔ اور تسود وجوہ، کچھ چہرے وہ کالے ہوں گے، اسود سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم، ان سے کہا جائے گا، اکفرتم، حمزہ استفہام کے لیے، کیا تم نے انکار کیا، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ایمان لا کر، فذوقوا العذاب، چکو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، دنیا میں تم نے انکار کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اللہ کی اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلے تو ان دو آیات کے اندر چہروں کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر چہروں کی سیاہی سفیدی کا ذکر آ چکا ہے۔ سورہ زمر میں ہے، الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ۔ سورہ عبس میں کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور ہنسنے والے، خوشخبری سننے والے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر جو غبار آلود ہوں گے، سیاہی ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگی۔ اور سورہ قیامہ میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان آیات میں چہرے کی سیاہی اور سفیدی کا جو ذکر ہے، جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد نور ایمان کی سفیدی جو مومنوں کے چہروں کے اوپر موجود ہوں گے، سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی اور ظلمت جو کافروں کے چہروں پر کفر کی وجہ سے چھائی ہوئی ہوگی۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ کامیابی اور نجات کے اوپر جو فرحت سرور کی کیفیت ہوتی ہے وہ ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی، اور اسی کو بیاض وجہ یعنی چہرے کی سفیدی سے تعبیر کیا گیا۔ کفار فساق رحمت الہی سے محروم ہوں گے اور اسی وجہ سے الم کا شکار ہوں گے، اندوہ کا شکار ہوں گے، اور اس کے اثرات ان کے چہروں پر بالکل واضح ہوں گے۔
تو اسے سواد وجہ سے تعبیر کیا گیا، یعنی مومن کافر اپنی اپنی شکل سے پہچانا جائے گا۔ اب یہ قیامت کے دن سیاہ چہروں والے، سفید چہروں والے کون لوگ ہوں گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل سنہ کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہاجرین و انصار کے چہرے سفید ہوں گے، بنو قریظہ بنو نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ترمذی کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اس سے مراد خوارج ہیں، سیاہ چہروں والوں سے مراد خوارج ہوں گے۔ سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ خوارج قتل کریں گے۔ کلاب النار شر قتلى تحت ادیم السماء وخیر قتلى من قتلوه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں آسمان کے نیچے جو خوارج ہیں، لوگوں کو قتل کرنے والے، اور سب سے بہترین شہید وہ ہیں کہ جن کو یہ خوارج قتل کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا ابو امامہ کیا آپ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 7 مرتبہ یہ حدیث سنی نہ ہوتی تو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بجائے آپ کی تائید و نصرت کرنے کے الٹا تکذیب کرنی شروع کر دی۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں اور تمام اقوال کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ مومنین مخلصین ان کے چہرے سفید ہوں گے، جو کافر فساق فجار مرتد ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے اس کا پتہ چلا کہ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، جو مومن ہوں گے اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، جو مومن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مومنین اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کوئی بھی شخص جنت کے اندر اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جبکہ کافروں کے بارے میں فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کافروں کو سزا دی جائے گی، کسی شخص کو سزا وہ صرف اپنے گناہوں کی دی جائے گی، وہاں کوئی اضافی بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ مومن اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے جنت میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، کیونکہ کسی شخص کا عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جبکہ کافروں کو سزا جو دی جائے گی تو ان کے گناہوں کے بقدر ہوگی، گناہوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔